فرشتے ہر دن اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے وہ خبریں بتاتے ہیں۔ آج جیسے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل کی بھی خبر فرشتے دیں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان سے ایک سوال فرمانا، وہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرشتوں سے یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا مجھ سے کوئی چیز پوچھ رہے تھے، کیا کوئی چیز سوال کر رہے تھے، یا پھر وہ کسی چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا، وہ اس محفل میں بیٹھے تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اور تیری جہنم سے بہت ڈر رہے تھے، تیری جہنم سے اور تیرے سخت پکڑ سے وہ خوف زدہ تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میں نے شروع میں ابھی چند دنوں قبل کے ایک جمعہ میں اس کو عرض کیا تھا، اللہ فرماتا ہے جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں سیاکار ہوں تو مجھے درگزر کر دے۔ یہ ہے بخشش طلب کرنے کا نام استغفار ہے۔ تو جب تک بندہ اس طرح کی بخشش طلب کرتا رہے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے۔ یہ میرے عزیزو آیات عذاب جس میں آج کے پارے میں ہم نے تلاوت کی ہیں، آج بھی ان عذابات کی وہ شکلیں تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب کچھ ہو سکتا ہے، سب سے سخت ترین عذاب کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وبائی بیماری پھیل گئی، کوئی بیمار ہو کر کے ختم ہو گیا، یہ سارے عذابات یہ الگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اس بندے سے ایمان چھین لیتا ہے، اسے کفر کی موت مار دے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو ڈرو اس عذاب سے کہ کہیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے مولا ناراض ہو جائے اور تمہارے ایمان کی دولت سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، اور پھر تمہیں کافروں کی طرح دنیا سے مر کر جانا پڑے، اور قیامت کے دن نہ تمہاری شفاعت ہوگی نہ سفارش ہوگی، بلکہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے جاؤ گے اگر کفر پر موت ہوئی تو۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ آج لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہزار گناہ کرنے کے بعد، لاکھوں برائیاں کرنے کے بعد بھی آج ایسی پوزیشن ہے کہ ہم اپنے تھوڑے سے رقم یا پیسے گم ہو جائیں، یا کوئی دوست چھوٹ جائے، یا عزیز کسی کا ادھر سے ادھر ہو جائے تو رونے لگ جاتے ہیں اس کے غم میں۔ میرے عزیزو، جن سے خدا ہی روٹھ جائے اس کو کتنا غم کرنا چاہیے کہ میرا پیدا کرنے والا خدا مجھ سے اگر ناراض ہے تو پھر ہمارے لیے غم، روزانہ غم کا ہی معاملہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کی رحمت اگر ہم سے روٹھ گئی ہے تو یہ سخت ترین ہمارے لیے عذاب ہی ہے۔ تو یہاں پر آج میں یہی محسوس کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور روتے بھی رہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے کیا رونا ہے، کس بات کا خوف ہے؟ دنیا کے غموں میں نہ رونے سے کوئی حاصل تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کی یاد میں، اور اس کی پکڑ کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے، قبر کی سختیوں کے خوف سے اگر تم روتے رہے تو مولا کریم ہے، وہ ان تمام چیزوں سے تمہیں بچائے گا، کیونکہ فرشتے ہر دن اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے وہ خبریں بتاتے ہیں۔ آج جیسے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل کی بھی خبر فرشتے دیں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان سے ایک سوال فرمانا، وہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرشتوں سے یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا مجھ سے کوئی چیز پوچھ رہے تھے، کیا کوئی چیز سوال کر رہے تھے، یا پھر وہ کسی چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا، وہ اس محفل میں بیٹھے تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اور تیری جہنم سے بہت ڈر رہے تھے، تیری جہنم سے اور تیرے سخت پکڑ سے وہ خوف زدہ تھے۔
تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے وہ چیز انہیں دے دیا، اور جس چیز سے وہ ڈر کر رو رہے تھے میں نے اس سے انہیں آزاد کر دیا۔ تو میرے عزیزو، جب تک آپ اللہ رب العزت سے یہ آس لگا کر کے رہو گے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بھی گر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی موتیوں سے زیادہ اسے قیمت دیتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عذاب کے خوف سے تم اگر آنکھیں نم کرتے ہو قیامت کے دن، یہ پلکیں جو آنکھوں کے آنسوں سے بھیگ چکی ہوں، فرمایا گیا ہے روایات میں ہے کہ یہ پلکیں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی اے اللہ کیا تو اس بندے کو جہنم میں ڈال رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس کے گناہ ہیں، اسے دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ آنکھوں کی پلکیں کہیں گی کہ مولا پھر مجھے اس کے جسم سے الگ کر دے، اس لیے کہ ایک رات یہ تیری یاد میں مجھے نم کیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے، یہ تیری یاد میں ایک بار رویا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھے اس سے الگ نہیں کیا جائے گا، تو اسے لے لے اور جنت میں چلا جائے۔ پلکیں ہماری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمیں اس بات سے خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے عذاب میں ہم بھی کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور جب تک تمہارا دل اس بات میں رہے گا انشاءاللہ العزیز نرم بھی رہے گا، گناہوں سے تمہارے دل میں خود نفرت پیدا ہوتی رہے گی، کیونکہ جلد ہی ہمیں جانے کا دنیا سے خیال بھی رہتا ہے کیا کروں، گناہ بہت زیادہ کر کے بوجھ کہاں لے جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے خوف سے ہمیشہ روتے رہنا یہ صالحین کی عادت ہے، متقین کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں کی عادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کے باوجود اتنی کثرت سے آپ گریہ وزاری کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روایات بتاتی ہیں کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کے نیچے کا حصہ پورا کالا ہو گیا تھا، کالے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام فرماتے ہیں جب آیات پڑھتے رات کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر سے رونے کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ صبح میں ان کا مصلی نچوڑ کر کے سکھاتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ صالحین کی بات کر رہا ہوں جن کے کثیر عبادات نیکیاں سب ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے، اور ہم یہاں پر اس قدر عیاش ہو گئے ہیں سارے گناہوں کا انبار لے کر کے بھی ہماری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ آج ہمارے آنسو کیوں نہیں آتے؟ دل سخت ہو گیا ہے میرے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے تھے، جبکہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ جس جگہ آج دفن ہیں بغداد مقدس میں، اس جگہ پر آپ نے 6000 بار ختم قرآن فرمایا ہے۔ شاید تمہاری پوری زندگی لگ جائے 6000 ختم قرآن کرنے کے لیے، بہت مشکل۔ اور انہوں نے اتنا ہی نہیں، ہزاروں شاگرد پیدا کیے، محدثین، فقہا، اور نمازیں تو اس طرح کہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک، اور پھر تجارت الگ، علم دین کا درس دینا یہ الگ، احادیث کریمہ سے استنباط مسائل وہ الگ، ہزاروں نہیں میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی نیکیاں ان کے پاس ہیں، باوجود اس کے یوں روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا بخشے جانے کے قابل کہاں ہے۔ اے اللہ قیامت کے دن اگر میرا کوئی عمل تیرے بارگاہ میں نہیں مقبول ہوا تو بس میری سفید داڑھی دیکھ کر کے تو مجھ پر رحم فرما دے، اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے پر عذاب دینے مجھے حیا آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین، ان کو خوف تھا اللہ رب العزت کا، ڈرتے تھے۔